کوئی بھی پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتا. یہ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگ ہر بار بے وقوف بن جاتے ہیں. پچھلی بار نواز شریف صاحب کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے تھے, آج ان کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں. جب حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا تو ماضی کیسے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ صاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کو ایکولی برا بھلا کہنا چاہیے. بھائی آپ کہتے ہیں عمران خان نے بڑی قربانیاں دی یا نواز شریف صاحب نے بڑی قربانیاں دی وزیر اعظم بننے کے لیے. پرائم منسٹر بنتے ہیں یہ لوگ اس سارا کچھ کرنے کے نتیجے میں, یہ فراڈ اور دھوکے اور دونوں بنے کرنے کے نتیجے میں. اس ملک کی آدھی عوام ان سے 3 گنا زیادہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوگی اگر آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ جو بعد میں آ کے بولا گیا کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, مجھے تو 3 سال جنرل باجوہ نے کچھ کرنے نہیں دیا. تو کیا آپ کو ہاتھ بندھے ہونے کا احساس 3 سال حکومت کرنے کے بعد ہوا؟ پی ٹی آئی قربان ہو گئی عمران خان صاحب کی خواہش اقتدار پر. جال ساز فراڈیوں کو ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر, حقیقی آزادی کے نعرے کی بنیاد پر جب تک ان پر یقین کرنا نہیں چھوڑیں گے آپ کو یہ ویسے ہی پاگل بناتے رہیں گے بار بار. صحافی کا یہ کام ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی کس نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے. اس کا کام ہے کہ بتائے کہ سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. سیاسی جماعت کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک فیملی نہیں ہوتی. یہی تو کام تھا ہمارے صحافیوں کا. ان صحافیوں نے اپنے اپنے گروہ بانٹ لیے, اپنے اپنے یوٹیوب چینل بنا کے ڈالروں کی کمائی کے اوپر لگ گئے بدقسمتی سے. اگر اپنا اگلا جو انتخاب ہے وہ وقت پر ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو پاکستان کے عام لوگوں, پاکستان کے مڈل کلاس نوجوانوں کی سیاسی جماعت اختیار میں آتی ہوئی نظر آئے. آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, عوام راج پارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے اور اس کے بانی چیئرمین اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک پروگرام ہم نے پہلے بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اینکر ہی رہوں گا, مگر اب تو یہ دھوم دھام کے ساتھ سیاست میں انٹر ہو چکے ہیں, پارٹی بن چکی ہے اور جھنڈا بھی جو ہے اس کی بھی رونمائی ہو چکی ہے. تو آج ہم اقرار بھائی سے جو ہے وہ بڑی کھلی ٹھلی جو ہے ٹاک کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جھنڈے کا رنگ کہاں سے لیا اور یہ جو وزیر اعظم اقرار الحسن کے نعرے لگے تھے پریس کلب میں ان کا کیا مطلب ہے, کیا ان کے جو ہے وہ ارادے ہیں. تو اقرار بھائی سب سے پہلے تو مبارکباد کہ آپ نے بالآخر پارٹی بنا لی, جھنڈا بھی آ گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو سب سے پہلے تو یہ سوال کہ جو وزیر اعظم اقرار الحسن کے نعرے لگے تو بڑا انجوائے کیا ہوگا یقینی طور پہ آپ نے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کے جوش و خروش کے ساتھ دیے گئے انٹرو کو بڑی معذرت کے ساتھ ذرا میں رد کرتا ہوں, اس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ عوام راج پارٹی نہیں ہے, وہ ایک تحریک ہے اور اس تحریک کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان میں ایک پارٹی ہمارے سے وجود میں آئے گی. پھر آپ نے کہا میں بانی چیئرمین ہوں, ہرگز نہیں, میرے پاس نہ اس تحریک کا نہ اس تحریک کے نتیجے میں بننے والی پارٹی کا کوئی عہدہ ہوگا, نہ میں اس کا امیدوار ہوں. اور دوسرا, زندگی میں سب سے کوئی بری چیز اگر مجھے لگتی ہے تو وہ یہ کہ میرے لیے کوئی نعرہ لگایا جائے, چاہے وہ اقرار الحسن زندہ باد کا نعرہ ہو, چاہے وہ کل ہمارے 2 پی ٹی آئی کے جو دوست تھے انہوں نے یہ شرارت کرنے کی کوشش کی, وزیر اعظم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کی, جو پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہیں ہم سب جانتے ہیں. تو یہ ہرگز مجھے کبھی اس نے اٹریکٹ نہیں کیا اس نعرے نے کہ اقرار الحسن زندہ باد یا وزیر اعظم زندہ باد. میری زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے اریٹیٹ کرتی ہے وہ میرے آگے یا پیچھے کسی پولیس کی موبائل کا چلنا. اکثر ہوتا ہے جب آپ پروگرامس کی ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں پولیس کے ساتھ, ایک اچھے کے ڈاکو اور اس طرح سے, تو اکثر جو گاڑی وہ چل رہی ہوتی ہے آپ کے آگے پیچھے یا متعلقہ پولیس کے لوگ کی, جب ہم اپنے ایریے سے چاہتے ہیں کہ آپ سیفلی چلے جائیں, تو وہ مجھے سب سے زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے کہ کوئی کسی طرح کا پروٹوکول ہو, کوئی آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولے, کوئی آپ کے لیے ویسے کمرے کا دروازہ کھولے, یا آپ کے لیے نعرہ لگائے, یا آپ کی کرسی جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرے آپ کے لیے. سو آئی ہیٹ آل دیز. ہم اپنی تحریک میں بھی انشاءاللہ ان کو نیگیٹ کریں گے اور میری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ کبھی نہ ہو, اور جو یہ کرے گا ہم اس کی اصلاح کریں گے اور بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ کا جو پارٹی کا ایک پرچم ہے اس کا رنگ جو ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے جی کہ یہ تو ٹرکی کا جو ہے وہ جھنڈا ہے اور یہ کہیں سے انسپائرڈ ہے, اور بہت سارے لوگ میلز بھی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو واٹس ایور. آپ کا کیا مطلب تھا یا کیا سوچ کے آپ نے یہ رنگ رکھا اپنے جھنڈے کا, جیسے انقلابی سا رنگ؟ ایسی کیا گھبراہٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ای میلز کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں بیچارے, فرسٹریٹڈ لوگ, ظاہر گھبرائے ہوئے, پریشان, کوئی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا ان کو, نہ اپنا, نہ اپنی پارٹی کا, نہ اپنے انفارچونیٹلی لیڈر کا. لیکن جو جھنڈا ہے یہ ایک تحریک کا ایک علامتی جھنڈا ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں ہے. آپ 1 کروڑ ای میلز کیجئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جب ظاہر ہے کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا اس سے. ہمارا جو اپنا تعین کردہ رنگوں کا امتزاج ہے اس کی وضاحت ہمارے اپنے ذہن میں موجود ہے. سرخ رنگ دنیا بھر میں پیشن کی, کرج کی, ہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے, تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو ہمیں اس لیے ہم نے اس رنگ کا انتخاب کیا. چاند تارے کا اس پرچم میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روایات سے, اپنی اقدار سے, اپنے فیتھ سے, اپنے عقیدے سے اسی طرح سے منسلک اور جڑے ہوئے ہیں.
تاکہ کوئی اور اس کو جو ہے نا وہ بالکل لیفٹ کا کمپلیٹ کوئی ایسا کلر نہ سمجھ لے. اور دوسرا یہ کہ ٹرکی کے پرچم سے انسپائرڈ پرچم ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر جتنے بھی رنگ ہیں ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز کے, اس طرح کے درجنوں سینکڑوں ہزاروں پرچم جو ہیں مختلف ملکوں کے, مختلف اسٹیٹس کے, مختلف ڈسٹرکٹس کے, دنیا بھر میں ڈسٹرکٹس کے بھی پرچم ہوتے ہیں, تو ان سے مماثلت رکھتے ہیں, اور اس میں کیا مذائقہ ہے. لیکن ہم نے دانستاً بھی اس کو ذہن میں رکھا کہ ٹرکی جیسا ایک معاشرہ کہ جو دنیا کے قدم سے قدم ملا کر بھی چل رہا ہے, پروگریسو بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عقیدے سے, اپنے مذہب سے, اپنی روایات سے اور اپنے اقدار سے جڑا ہوا بھی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے کے اس طرز عمل سے ایک انسپریشن بھی لینا چاہیے. اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ بالکل ایک انسپریشن ہے. چاند تارے کا رنگ بھی آپ نے یلو کر دیا, پیلا. ہر رنگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بتاتا ہے, تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ؟ یلو رنگ جو ہے نا وہ امید کی, ہوپ کی, یوتھ کی علامت ہے, فائر کی. تو یہ اس طرز پہ سارے جو پازیٹیو چیزیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے, امید کی ضرورت ہے, نوجوانوں کی ضرورت ہے, کریج کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے, یہ محبت کا رنگ بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام رنگوں کا امتزاج ہے جن کی ضرورت ہے پاکستان میں. ترکیہ سے آپ انسپائرڈ ہیں, جھنڈا اس لیے مطلب آپ صدارتی نظام کے خواہشمند ہوں گے پاکستان؟ نہیں, اس اعتبار سے نہیں. یہ دیکھیے, یہ جو نظام پارلیمانی ہوگا یا صدارتی ہوگا, اس کا فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے, اور لوگوں کو جب فیصلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اجتماعیت سے اور اکثریت سے فیصلہ ہوگا. تو اس سلسلے میں نہیں, میں نے وہ جو وصف اس معاشرے کا آپ سے بیان کیا نا کہ وہ پروگریسو بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ظاہر ہے اپنے مذہب سے, اپنی اقدار اور روایات سے جڑا ہوا بھی ہے, اس اسپیسیفک ڈومین کے حوالے سے یہ انسپریشن ہے. اچھا اقرار بھائی, یہ تو خیر وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ کل سے ڈسکس ہو رہی ہیں جب سے آپ نے اناؤنس کیا ہے. اب مجھے بتائیں, جو مجھے لگتا ہے یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اینٹی عمران کے طور پر لانچ کیا گیا تاکہ آپ یوتھ کو ذرا پکڑیں, ان کا دھیان کسی طرف لگائیں, ایک نوجوان نمائندہ ان کو آئے. دیکھیے, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو پارٹیاں آئی ہیں وہ ایسے ہی تو اندر نہیں, گیٹ نمبر 4 سے تو گزر کے آتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے آپ بھی کچھ بولنا چاہیں گے اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیا آپ کی رائے؟ دیکھیے, پارٹیاں جو ہے نا وہ آپ پارٹیاں کہتے ہیں نا, جن کو پارٹیاں نہیں ہوتی وہ بندے ہوتے ہیں. ایک پارٹی جس کو آپ پارٹی سمجھتے ہیں وہ صرف نواز شریف ہے, ایک پارٹی جس کو آپ پارٹی سمجھتے ہیں وہ صرف زرداری اور بلاول بھٹو ہے, ایک پارٹی جس کو آپ پارٹی سمجھتے ہیں وہ صرف عمران خان ہے. تو یہ بندے آتے رہے ہیں گیٹ 4 سے ہو کے, کیونکہ ان کو اپنی لالچ, اپنی کرسی, اپنا اقتدار, اپنا مقصد, اپنا جاہو جلا وہ عزیز ہوتا ہے. تو جب آپ ایک ادارے کے قیام کی بات کرتے ہیں نا, تو ادارہ کسی ایک آدمی کے اقتدار یا کرسی کے لالچ کے مرہون منت نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے ہیں سیاسی جماعت ایک ایسا ادارہ ہو کہ جو ایک بندے کی خواہش اقتدار پر قربان نہ ہو جائے. جیسے پی ٹی آئی قربان ہو گئی عمران خان صاحب کی خواہش اقتدار پر, پہلے قربان ہوئی اصول قربان کر کے, نظریہ قربان کر کے, جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کے, اور اب قربان ہو رہی ہے جرنیلوں کے خلاف جو ہے نا وہ گنڈاسا اٹھا کے, جعلی بڑکے مار کے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جب جس طرح نواز شریف صاحب سے بھی ہوا, ایک وقت میں ہم نے دیکھا کہ جناب وہ جنرل ضیاء کو کے مشن کو آگے بڑھانے کی دعائیں اور وعدے اور یقین دہانیاں کرواتے رہے, پھر ہم نے دیکھا کہ جناب اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں رسوا ہو کے وہ جدے جانا پڑا ان کو, آج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے. تو یہ کوئی بھی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے, یہ دائروں کا سفر اور سرکل ہے, چل رہا ہے. لوگ ہر بار بے وقوف بن جاتے ہیں. پچھلی بار نواز شریف صاحب کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے تھے ووٹ کو عزت دو کا جب انہوں نے نعرہ لگایا, آج ان کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں جب حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا. بھائی, بے وقوف بننے سے پہلے اس بات کا اور اس سوال کا جواب دیجیے کہ کیا عمران خان صاحب کا جنرل پرویز مشرف کو بطور ڈکٹیٹر ووٹ دینا قابل معافی جرم ہے؟ کیا آپ کا جنرل راحیل شریف کو انگلی اٹھانے کا کہنا بار بار کنٹینر کے دھرنے کے کنٹینر پر سے, کیا اس کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ ایک پاپا جانز والے جرنیل کو ان کی کرپشن کے ثبوت سامنے آنے پر جو کلین چٹ آپ نے دی ہے, کیا قوم اس پر آپ کو معاف کر سکتی ہے؟ کیا جنرل باجوہ کو جو آپ ان کی گود میں بیٹھ کر جمہوری کہتے رہے, کیا یہ جرم معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا آپ کا جو جرم ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا جنرل باجوہ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 2018 کا جو الیکشن ہے وہ آپ نے چوری کیا, اور آپ نہیں مانتے اس بات کو آج, لیکن آپ ہی کے یوٹیوبرز بتاتے ہیں کہ کیسے ایجنسیاں اٹھا کے لوگوں کو لے جاتی تھیں اور آپ کے حق میں ووٹ دلواتی تھیں, اور کیسے انہوں نے آپ کو حکومت میں شامل کیا. کیا یہ جرم معاف کیے جا سکتے ہیں؟ ان جرائم کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے نا, صرف اس بنیاد پر کہ وہ آج مظلوم ہے جی, وہ جی آج ناحق قید ہے, تو کیا معاف کر دیں جنرل مشرف کو ووٹ دینے کا ان کا جرم جو ہے, یا جنرل باجوہ کو جمہوری کہنے کا ان کا جرم ہے, یا 2018 میں مینڈیٹ چوری کرنے کا جرم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, یا پاپا جانز والے جو جرنیل ہیں ان کو کلین چٹ دینے کا جو جرم ہے. پتہ نہیں کیوں ان کو دودھ پیتے ہوئے بچے تصور کر لیتے ہیں اچانک سے کہ او جی ٹھیک ہے جی, چلو جی ماضی تو ماضی, کیسے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو اس بنیاد پر گالی دیتے ہیں کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے یا آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایکول گالی کے حقدار ہیں عمران خان صاحب.
آپ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کو ایکولی برا بھلا کہنا چاہیے. کیسے یہ جرائم, قومی جرائم آپ آن کی آن میں کہہ سکتے ہیں جی وہ چونکہ ناحق قید ہے اس لیے اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دائروں کا سفر انفارچونیٹلی اس لیے رہا کہ انڈیویژولز, افراد جو تھے وہ اپنی کرسی کے لیے یہ سو کالڈ سیاسی جماعت دکان کی طرح کھولتے تھے اور اس پر مالک اور مختار بن کے بیٹھ جاتے تھے, شہنشاہ اور بادشاہ کی طرح, ڈکٹیٹر کی طرح. اس لیے ظاہر ہے وہ ہر کوئی ایک اندر ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی مینو لاؤ, اور جو ایک باہر کھڑا ہوا ہوتا ہے انتظار میں کہ جب مینو کڈن گیا جی لڑائی ہوئے گی تو ایسی آ جاؤں گے. وہ انڈیویژولز یہ کرتے ہیں. جب آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے جو دنیا کے مہذب معاشروں کی طرح ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کی طرح سے ہوتی ہے, کام کرتی ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ گیٹ نمبر 4 اور کسی اور ایسے راستے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ 26 کروڑ یا 25 کروڑ عوام کو ان لوگوں نے بے وقوف بنایا ہے, ایک اتنی ہی تھینک لیس جاب ہے پولیٹکس کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 26 کروڑ لوگوں کو اس بے وقوفی والی دنیا سے نکال پائیں گے اور اپنی ساری محنتیں ان پر لگا کے کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ تھینک لیس جاب ہے, کوئی ریگارڈ تو نہیں کرتا؟ اس ملک کا پرائم منسٹر بنتے ہیں یہ لوگ اس سارا کچھ کرنے کے نتیجے میں, یہ فراڈ اور دھوکے اور دو نمبریاں کرنے کے نتیجے میں. بھائی آپ کہتے ہیں عمران خان نے بڑی قربانیاں دیں یا نواز شریف صاحب نے بڑی قربانیاں دیں وزیر اعظم بننے کے لیے. اس ملک کی آدھی عوام ان سے 3 گنا زیادہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوگی اگر آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. بھائی 25 کروڑ لوگوں کے ملک کا وزیر اعظم بننا, ان کے سیاہ و سفید کا مالک ہونا, لوگوں سے واہ واہ داد اور تالیاں وصول کرنا, پرائم منسٹر آف پاکستان ہونا, اس کے لیے یہ آدھی عوام ان سب سے 10 گنا زیادہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوگی. پوچھ لیں کسی کو گلی محلے میں جا کے, کیا وزیر اعظم اتنا خود مختار ہوتا ہے؟ سر نہیں ہوتا تو پھر کیوں آپ, اگر نہیں ہوتا مجھے بتائیے تو آپ پھر کیوں آپ ووٹ مانگتے ہیں؟ آپ کیوں آپ دعوے اور نعرے مارتے ہیں کہ جناب میں آؤں گا تو میں یہ تبدیل کروں گا, میں آؤں گا تو میں جناب یہ کر دوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا, میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا, میں اگر گیا IMF کے پاس تو جناب میں خودکشی کر لوں گا. تو پھر آپ یہ جھوٹ اور بہتان کیوں مانتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ جو بعد میں آ کے بولا گیا کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, مجھے تو 3 سال جنرل باجوہ نے کچھ کرنے نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کیا 2022 کے بعد بندھے تھے یا پہلے دن سے بندھے ہوئے تھے؟ تو اگر پہلے دن سے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جنرل باجوہ سارے فیصلے کر رہا تھا تو میں پھر سخت لفظ کہنے والا تھا, میں نے روک لیا خود کو کہ پھر آپ بیٹھ کے کیوں کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ بہت جمہوری ہیں اور بہت سلجھا ہوا ہے اور بڑی اچھی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی. اگر آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اس نے, تو کیا آپ کو ہاتھ بندھے ہونے کا احساس 3 سال حکومت کرنے کے بعد ہوا, یا آپ کو اس وقت بھی یہ پتا تھا کہ میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جنرل باجوہ نے اور سارے فیصلے ہی کر رہا ہے؟ اور اگر وہ کر رہا تھا تو کتنے بڑے منافق تھے آپ کہ آپ بیٹھ کے جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہتے تھے؟ قوم کو بتائیے تو صحیح نا, اتنا بڑا فراڈ تم نہ کرے نا ہمارے ساتھ یار. کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب 3 سال جو ہے نا مجھے تو میرے ہاتھ باندھ کے جنرل باجوہ نے جو نا خود حکومت کی, تو اس وقت بولتے حکومت کے اندر, اس وقت آپ کو منافق بن کے آپ اس کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہہ رہے تھے. اتنی بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر, اور لوگ یقین بھی کر رہے ہیں اس آدمی کی بات کا. اس کو انقلابی بھی مان لیا, چی گویرا سمجھا ہوا ہے اس کو, پتہ نہیں کیوں. آپ جب تک اس طرح کے جال ساز فراڈیوں کو ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر, حقیقی آزادی کے نعرے کی بنیاد پر, جب تک ان پر یقین کرنا نہیں چھوڑیں گے, آپ کو یہ ویسے ہی پاگل بناتے رہیں گے. بار بار دائروں کا سفر یہ جاری رہے گا. ان پر ٹرسٹ کرنے کی بجائے, ان پر اعتماد کرنے کی بجائے, مجھ پر اعتماد کرنے کی بجائے خود پر اعتماد کیجئے. آگے بڑھیے, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے قیام کی جد و جہد کیجئے جو جینوئنلی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی ایک بندہ نہ ہو, کوئی ایک خاندان نہ ہو, ایک ادارہ ہو جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. آپ اس کے مالک ہو, آپ میں سے الیکشن کے ذریعے لوگ آگے آئیں, آپ میں سے, آپ کی اولاد میں سے اس پارٹی کے چیئرمین ہو. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, آپ نے آج تک اس ملک کے کسانوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جاگیرداروں کو ایوانوں میں بھیجا ہے. جس دن اس ملک میں کسان کا بیٹا منتخب ہو کے ایوان میں جائے گا, اس دن کسانوں کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے. آپ لوگ آگے آئیے, اپنے اندر سے لوگوں کو منتخب کیجئے, یقین کریں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے تحریک ہے, یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے عوام راج پارٹی, اب اس کو آپ جس بنیاد پہ لے کر آگے جانا چاہ رہے ہیں کہ عوام اس کا حصہ بنے, الیکشنز ہوں, خود منتخب ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی پلان ہے ذہن میں, ماسٹر پلان, کہ کب تک آپ کا یہ جو تحریک ہے یہ فروٹفل ثابت ہوئے گی, یہ پارٹی بن جائے گی, لوگ کب تک اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور جو آپ نے سوچ کے یہ قدم اٹھایا ہے یہ کب تک کامیاب ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 1 سے 2 سال کے عرصے سے زیادہ لگے گا اس کی کنورژن میں, کہ یہ تحریک ایک سیاسی جماعت کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے گی, اور جو تحریک کی اسٹرینتھ ہوگی وہی اسٹرینتھ یوٹیلائز کرے گی انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کو وہ نئی بننے والی سیاسی جماعت. اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کو ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے کہ اگر اپنا اگلا جو انتخاب ہے وہ وقت پر ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پاکستان کے عام لوگوں, پاکستان کے مڈل کلاس نوجوانوں کی وہ سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہوئی نظر آئے گی.
انشاءاللہ۔ اچھا آپ تو ماشاءاللہ خود ایک بڑے سیزنڈ اینکر سینئر اینکر ہیں اور دراز سے آپ کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی پارٹی یا تحریک چلانا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ مختلف شہروں میں روز دوسرے دن کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہیں، تو فنڈ کون کر رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی فنانسر بھی ہے یا آپ خود ہی کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی ذرا ہمارے پیچھے کے دوستوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، میں لیٹ سے 1.5 مہینے میں 40-50 شہروں میں گیا مختلف جگہوں پہ، کیا خرچہ ہوتا ہے آپ کے خیال میں کسی ایک شہر میں جو بھی ایونٹ اور ان کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں؟ پیٹرول میں اللہ کی مہربانی سے اپنا خرچ کر سکتا ہوں، اتنا تو میرے پاس سلسلہ ہے فائنینشلی۔ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کا انتظام، وہاں کا جو بھی مقامی آپ کا میزبان ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی یا وہ کسی یونیورسٹی کا کوئی ہال دیکھتا ہے، یا وہ کسی اور ادارے سے بات کرتا ہے، یا وہ چیمبر میں ریکویسٹ کرتا ہے، یا وہ کسی جو مقامی ریسٹورانٹس ہیں وہاں کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پر کوئی درخواست کر لیتا ہے کہ جی ہم بیٹھیں گے۔ کہیں کسی اس میں آپ نے ہمیں کھابے کھاتے ہوئے یعنی کوئی روٹیاں اڑاتے ہوئے دیکھا ہو، جہاں جاتے ہیں پانی زیادہ سے زیادہ بہت ہے کہ چائے وہ ویسے بھی میں نہیں پیتا، تو پانی سے زیادہ ہم نے کسی اور کا کبھی کوئی خرچہ کروایا نہیں۔ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کسی اکیڈمی کا ہال ہو جاتا ہے، کوئی ذاتی طور پر اپنی کسی جگہ پر کسی لان میں، تو اس کے لیے کوئی خرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دکانیں اور سیاسی کاروبار جن لوگوں نے ان کو بنا دیا تھا نا، یہ پارٹی فنڈ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ تو ہمیں جو چھوٹا موٹا فنڈ اس تحریک کو چلانے کے لیے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے چاہیے ہوگا، وہ ہم خود اپنے دوستوں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو مینیج کریں گے۔ پارٹی جب مارج وجود میں آ جائے گی تو پھر اس کا ایک فائنینشیل ماڈل دنیا کی ساری ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس موجود ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی اس میں بھی کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کی طرز کی فائنینشیل ماڈل آپ کے پاس موجود ہے، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو فائنینس کا کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب آپ نے ان کے پیٹ نہ بھرنے ہوں، ان کی بلٹ پروف گاڑیاں جو نا ان کو سپانسر نہ کرنا ہو، تو پھر لوگ ایک دوسرے کو ساتھ دیتے ہیں اور فائنینس کا مسئلہ نہیں ہوتا کبھی۔ اچھا آپ نے کل ہی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی پریس کلب میں، اس سے پہلے جواد احمد صاحب نے بھی برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ اناؤنسمنٹس کی، تو آپ کے بارے میں بہت سارے تاثرات قائم کیے گئے، بہت ساری کیمپینز لانچ کی گئیں، بہت ساری جو ہے وہ من گھڑت چیزیں اور ایون الزامات بھی۔ اچھا وہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی ایسا الزام، کوئی ایسا تاثر قائم کیا گیا ہو آپ کے بارے میں جو آپ کو بہت زیادہ برا لگا ہو یا جس پہ آپ خفا ہوئے ہوں کہ یہ تو بالکل ہی الٹ ہے یا نیگیٹو ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں؟ نہیں، یہ تو ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہے نا۔ یہ جو شخصیات جن کو ہم عقیدت، محبت اور پیار سے آج یاد کرتے ہیں، ان کو بھی لوگوں نے دیوانہ کہا، ان کو بھی لوگوں نے شاعر کہا، ان پر بھی الزامات لگے۔ تو کوئی بھی پیغام جب بھی دنیا کے، اور خاص طور پر وہ پیغام جو لوگوں کی بھلائی کا پیغام ہو، بدقسمتی سے اسی پر لوگ ہمیشہ سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اور ہمیشہ رہا ہے یہ۔ آپ دنیا میں کوئی تحریک دیکھ لیجئے، کوئی میسج دیکھ لیجئے، کوئی پیغام دیکھ لیجئے، کوئی وہ شخصیت دیکھ لیجئے جس کو آج ہم عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں، جب اس نے اپنی اسٹرگل کا، اپنے پیغام کے پہنچانے کا آغاز کیا تو لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا اس کے مقابلے میں۔ لوگوں نے غلاظتیں پھینکی، گندگیاں پھینکی، پتھر مارے۔ تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو، ہاں یہ جو اسٹیبلشمنٹ والا کہ جی لانچ کیا گیا، میں یہ اس پر بڑا مجھے ہنسی آتی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کے اوپر کہ مجھے 20 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، اور 20 سال میں ایک موقع نہیں ہے میرا، چاہے کوئی ٹویٹ ہو، چاہے میری کوئی ویڈیو ہو، کہ جہاں میں نے کسی جرنیل کے یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بطور مجموعی ایک لفظ بھی کبھی لکھا ہو یا کہا ہو۔ تو ایک ایسے آدمی کو جس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور 1 منٹ میں آپ نکال سکتے ہیں ٹویٹس کو سرچ کر کے، اسے آپ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا۔ اور جن بدبختوں کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، جو جرنیلوں کی تعریفیں کرتے رہے بیٹھ کے، ان کو آپ انقلابی مان لیتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی سے قوم کا ایک معاملہ اور مسئلہ ہے، قوم سے زیادہ اسے ایک اسپیسیفک جتھے کا، لیکن یقین ہے ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وقت ثابت کرے گا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کتنی درست ہے، کیا وہ ہم کسی کی ایما پر کہہ رہے ہیں، کیا وہ کسی ایک اسپیسیفک آدمی کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ یہ ضرور بات ہے کہ عمران خان کے خلاف ہم ذرا زیادہ بات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا نظریہ یا بیانیہ آتا ہے وہ اپنے وقت کے پاپولر بیانیے کو ہی ڈسکس کرتا ہے۔ اگر جو اس وقت کے ریجیکٹڈ یا مسترد شدہ بیانیے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے لگ جائے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ آپ اسی بیانیے، اسی نیریٹو کو آ کر بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں، یہ برائیاں ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم جو بیانیہ یا نظریہ لا رہے ہیں اس میں یہ اچھائیاں، اس لیے شاید یہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی عمران خان کی بات، بھائی یہ تو دنیا کا اصول اور روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا نیریٹو آئے گا وہ اپنے پاپولر وقت کے پاپولر نیریٹو کو ڈسکس کرے گا، اس سے خود کا موازنہ کرے گا اور لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرے گا کہ ان دونوں میں سے آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اچھا پی ٹی آئی نے بھی 25 سالہ سو کال جد و جہد کی، مگر جب وہ حکومت میں آئے تو ہم نے دیکھا ان کے پاس کوئی منشور نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ورکنگ نہیں تھی۔ آپ ابھی تو تحریک لانچ کر چکے ہیں، پارٹی کا پلان ہے کہ 2-3 سال تک بن جائے گی، کیا آپ نے منشور بنا لیا ہے یا اس کی جو ورکنگ ہونی چاہیے پہلے سے کہ جب آپ کبھی اقتدار میں آئیں گے
تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی اس طرح کا پلانز آپ کے پاس ہیں؟ اصل میں وہی بات ہے نا, یہ پارٹیاں ایک بندہ ہوتا ہے, وہی لگا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنی شخصیت کا بت تراشنے میں اس کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ ٹیم بلڈنگ یا منشور اس کی طرف جا سکے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل پارٹی انشاءاللہ ایمرج ہوگی اس ملک کے اندر, اور پھر اس پولیٹیکل پارٹی میں مختلف لوگ مختلف ذمہ داری ہیں. ایک بندہ نہیں ہوگا کہ سارے کام اسی نے کرنے ہیں, اس نے جلسہ بھی کرنا ہے, اس نے میڈیا پر جا کے بیٹھنا بھی ہے, اس نے جا کے منشور کی تیاری بھی کرنی ہے, اس نے اپنی ٹیم بھی منتخب کرنی ہے. جمہوریت کا حسن ہی اسی وجہ سے ہے کہ زیادہ لوگ مختلف جاب مختلف کام بانٹ لیتے ہیں آپس میں اور زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں. تو اس سیاسی جماعت کے اندر انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جیسے ساری دنیا میں مختلف بورڈز, مختلف کمیٹیز, انٹرنل مختلف الیکٹڈ پلیٹ فارمز اور جو عہدیداران ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کام کریں گے. آج اگر آپ مجھ سے پوچھیے کہ منشور کیا ہے, تو میں یہ اس لیے بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنا معافی ضمیر اگر آپ سے بیان کر دوں تو ظاہر ہے یہ تو آج سے میں نے اپنے دماغ کی باتیں مسلط کرنا شروع کر دی. ایک ایسی سیاسی جماعت کے اوپر جو بھی مارز وجود میں بھی نہیں آئی, تو ظاہر ہے ایک آدمی جو انیشیٹ کر رہا ہے یہ تحریک, اس کے خیال کا, اس کی سوچ کا امپیکٹ تو ہوگا اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالصتاً جس طرح میں نے کہا نا, کسان کا بیٹا جب ایوان میں جائے گا تو وہ کسان کے مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکے گا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پھر منشور میں کیا ڈالنا ہے. تو اس طرح سے جب پاکستان کے عام لوگوں کو, مڈل کلاس کے نوجوانوں کو انشاءاللہ آپ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے بنیاد پر اقتدار کے اندر انشاءاللہ لے کر آئیں گے, تو وہ اپنے مسئلے آپ سے اور مجھ سے بہتر ڈیفائن کر سکیں گے, زیادہ اچھا منشور ڈیزائن کریں گے, زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ پرابلم کیا ہے اور ان کو سالو کیسے کرنا ہے. صحافت جاری رکھیں گے یا کسی خاص وقت تک چھوڑ دیں گے؟ نہیں بس ابھی تو ہے, انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کہاں تک چلتا ہے اور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کب لیتے ہیں. لیکن اس تحریک سے صحافت کے چھوڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ صحافیوں ہی کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو صحافی ٹاؤٹ بن گئے ہیں نا, یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں, یا پی ٹی آئی کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں, یا نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ٹاؤٹ بن کے رہ گئے ہیں, تو ہم نے انفارچونیٹلی وہ اپنا صحافی کا یہ کام ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی کس نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے. اس کا کام ہے کہ بتائے کہ سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. سیاسی جماعت کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک فیملی نہیں ہوتی. یہی تو کام تھا ہمارے صحافیوں کا. ان صحافیوں نے اپنے اپنے گروہ بانٹ لیے, اپنے اپنے یوٹیوب چینل بنا کے ڈالروں کی کمائی کے اوپر لگ گئے بدقسمتی سے. تو یہ ایک لکھاری کا, ایک صحافی کا بنیادی کام تھا جو میں کر رہا ہوں, کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ جن شخصیات کو سیاسی جماعتیں سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے, یا جن شخصیات کو آپ نے نظام سمجھ لیا تھا, غلط کر رہے تھے. نہ بھٹو نے اس ملک کو کچھ دیا, آپ نے اس شخصیت کو اپنا مسیحا سمجھ لیا. آپ نے بے نظیر صاحبہ کو مسیحا سمجھ لیا. آپ نے نواز شریف اور عمران خان کو مسیحا سمجھ لیا. آپ جب تک شخصیات کو مسیحا سمجھتے رہیں گے, شہنشاہ بادشاہ مانتے رہیں گے, ان کی شخصیت کے بتوں کو پوجتے رہیں گے, جب تک شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے, ان کی پرسنل کرسی اور اقتدار کی لڑائی لڑتے رہیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا. آپ کو اس نظام کی لڑائی لڑنی پڑے گی, اور نظام کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو نظام کے مقابلے میں ایک نظام بنانا پڑے گا. اس نظام کی میں بات کر رہا ہوں, اس جمہوری سیاسی ادارے کی میں بات کر رہا ہوں جو قوم کی ملکیت ہو, جس کے مالک پاکستان کے عام لوگ اور مڈل کلاس کے نوجوان ہوں, اور انہی میں سے لیڈرشپ آ گیا اور پاکستان کو رول کرے. اچھا, اب تک کی جتنی بھی گفتگو ہوئی میں یہ سمجھا کہ آپ بانی بھی نہیں ہیں, چیئرمین بھی نہیں ہیں, چونکہ اب یہ تحریک ہے اور پارٹی نہیں ہے. اور اگر یہ پارٹی بن جاتی ہے تو اس کے جو بانی یا چیئرمین ہوں گے اس کا ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ الیکٹڈ ہوں گے. فرض کیا 2 سال میں جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی بن جاتی ہے, تحریک جو ہے وہ عروج پہ جاتی ہے, آپ کے ذہن میں ایک خواب تو ہوگا یا ایک پلان تو ہوگا کہ کب تک متوقع ہے کہ آپ کی یہ جو پارٹی جس کی آج آپ نے بنیاد رکھی تحریک کی صورت میں, یہ اقتدار میں آ سکتی ہے؟ 25 سال جدوجہد میں لگیں گے, 20 سال, کتنا لگے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. پہلی بات تو ہے کہ نظریے میں اگر دم ہو اور نظریہ کوئی ایک آدمی نہ ہو, جس طرح عمران خان صاحب تھے یا نواز شریف یا اس سے پہلے کے لوگ, تو پھر وہ نظریہ بہت تیزی سے بڑے بہتر طریقے سے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. اور نظریہ یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے. ملک میں جمہوریت کی بات کرنے سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں جمہوریت, یعنی سیاسی جماعت میں جمہوریت لانی چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنی بدترین منافقت پاکستان میں ان لوگوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کی, ان فراڈیوں نے پاکستان کے ساتھ کی, اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جی ہمیں جمہوریت چاہیے ملک میں. اور بھائی پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آؤ اپنی. آپ کہتے ہیں جناب ملک میں ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے, آپ اپنے پارٹی کے آئین پر عمل کر کے دکھائیے پہلے, جس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز ہوں گے. جی ملک میں جی فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, اور بھائی پہلے پارٹی میں الیکشنز کرواؤ فیئر طریقے سے. تو یہ آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آمرانہ نظام پر چل رہی ہوں اور ان جماعتوں سے توقع کریں کہ وہ ملک میں جمہوریت لائیں گی؟
یہ کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت آئے. جتنے بھی سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کی حکومت ہو جرنیل ان کے ساتھ ہوں تاکہ یہ پوری قوت سے اپنے مخالفین کو کرش کر سکیں, یہ پابندیاں لگا سکیں میڈیا کے اوپر, یہ زبان بندیاں کر سکیں, یہ لوگوں کو اٹھوا سکیں. یہ جو کچھ ہوتا ہے ان کی مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ دودھ پیتے ہوئے بچے تو نہیں ہیں کہ پسٹل کے زور پر ان کو لا کے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور زبردستی کہا جاتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں ہو تو یہ ڈکٹیٹر کی طرح کام کریں, اور اس ڈکٹیٹرشپ کے رویے کے لیے ان کو ظاہر فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتا. یہ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی جمہوریت چاہتا ہو تو پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آئے. اگر ان کو جمہوریت اتنی خوبصورت پیاری لگتی ہے تو اپنی پارٹی میں اس کا آغاز کریں سب سے پہلے. تو ویری انفارچونیٹ, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے لوگ اب تک جمہوریت کے نام پہ ان فراڈیوں سے دھوکہ کھاتے رہے ہیں, اب بھی کھا رہے ہیں انفارچونیٹلی. کل ہم نے نواز شریف صاحب کو جمہوریت سمجھا تھا, آج ہم عمران خان کو جمہوریت سمجھ رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی جمہوریت نہیں ہے. یہ آمر ہیں, ڈکٹیٹر ہیں, اور ان ڈکٹیٹرز کے ہوتے ہوئے فوجی ڈکٹیٹرز بھی بار بار سسٹم میں آتے رہیں گے, کیونکہ یہی سیاسی ڈکٹیٹر بار بار فوجی ڈکٹیٹروں سے ڈیل کرتے ہیں, اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے گھر میں جو بار بار واردات ہوتی ہے نا, مینڈیٹ چوری کی, اس کے لیے گھر کے اندر کا دروازہ جو ہے نا, آپ کے گھر کا فرد انہی میں سے کوئی کھولتا ہے. ماشاءاللہ لگنے پر یہی بدبخت مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہی جو ہے نا, ایک آدمی جب اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر گیٹ نمبر 4 کے چکر لگاتے ہیں کہ سر ہمیں بھی موقع دو, اس بھی آ جانا, اور پھر ان کو ان میں برائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ ان کو جلدی فارغ کرتے ہیں اور پھر ان کو لے آتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ فوج کو بیرکوں میں واپس بھیج بھی دیں, جب تک انہیں آوازیں دے دے کے بلانے والے اور گھر کا دروازہ کھول کھول کے واردات کروانے والے ان بدبختوں کا گریبان پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکالیں گے, تب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی. ایک آئیڈیالوجیکل لفڑا سا ہے. ہمارے آس پاس آس پڑوس میں کہیں پر بھی جمہوریت نہیں ہے, خاص طور پہ سعودی عربیہ, چائنا, ایون رشیا, بڑی بڑے جو ممالک ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی عوام جمہوریت کے قابل ہیں؟ ہم تو ہائبرڈ رجیم اور ہارڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور اچھا جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسا دور اب چل رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے, مطلب بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسا دور اب چل رہا ہے, جیسی سفارتی کامیابیاں اب آ رہی ہیں ایسی کسی بھی جمہوری دور میں نہیں آئیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے؟ سر کیا اچھا چل رہا ہے. ابھی 4 روز پہلے ہم نے پروگرام کیا ہے, ایک بیچاری 5 بچوں کی ماں 18,000 روپے کا بل ٹھیک کروانے کے لیے لیسکو آفیسر کے ساتھ سونا پڑتا ہے اس بیچاری کو. اس کو 2 بار جو ہے وہ کمرے میں لے کے گیا کہ جہاں میرے ساتھ سوگی تو میں 18,000 کا بل تمہارا ٹھیک کروں گا. کیا اچھا چل رہا ہے اس ملک کے اندر. ذرا پوچھئے نا, یہ سردیوں میں پوری سرد رات میں سڑک کے اوپر گارڈ کی نوکری کرنے کے بعد جو صبح دھند میں سائیکل پر واپس جا رہا ہوتا ہے, اسے روک کے پوچھئے نا ذرا کہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. یا جو بجلی کا بل دینے کے لیے جو بالیاں بیچتی ہوئی ہماری مائیں بہنیں ہیں اس ملک کے اندر, ان کو روک کے پوچھئے نا کہ کیا اچھا چل رہا ہے اس ملک کے اندر. تو بدقسمتی سے ابھی تک پاکستان میں اچھا کہا گیا, لیکن عام آدمی سے تو ذرا ایک بار پوچھ کے دیکھیے نا. آپ اپنے خطے کی بات کریں, میرے نزدیک ہمارے پڑوس کی مثال موجود ہے. لاکھ برا کہیے, لاکھ اختلاف کیجیے, اور بالکل ہم سب کرتے ہیں, مگر بی جے پی ایک ایسی جماعت ہے ان کی تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود کہ جس کے اندر ڈیموکریسی ہے. اپنے ملک کے لوگوں کے توازن سے دیکھیے, ہر 5 سال بعد اس میں الیکشن ہوتے ہیں اور اس کا چیئرمین بدل جاتا ہے. آج بھی بی جے پی اقتدار میں ہے, لیکن آپ کو اس کے چیئرمین کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا. بڑے وثوق سے کہتا ہوں, اس کا نام ہے جے پی نڈا. مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا. ٹھیک ہے, تو جے پی نڈا جو ہے وہ اس کے چیئرمین ہے. یعنی پارٹی ایڈمنسٹریٹو وہ الگ ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک مڈل کلاس کا آدمی, بلکہ چائے بیچنے والا گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ وہاں کا وزیر اعظم ہے. آپ 78 سال میں ایک مڈل کلاس کے آدمی کو بھی پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے. کوئی وڈیرا تھا, کوئی جاگیردار تھا, کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا سرمایہ دار تھا, کوئی وزیر اعظم کا بیٹا, کوئی وزیر اعظم کی بیٹی, اور کوئی ایجوکیشن کالج کا پڑھا ہوا. سارے امیر زادے آپ کو رول کرتے رہے. آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے کھڑکی بھی جو ہے نا وہ صرف سردی جو ہے نا صرف کھڑکی کھول کے دیکھی ہوئی ہے, وہ آپ کے گھروں کے گیس کی بندش کے مسائل کو جانتا ہوگا. آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا جو جانتے ہی نہیں ہے سونے کے چمچ, ان کو کیا معلوم کہ باغبان پورا لاہور کے ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر کے مسائل اور پرابلمز کیا ہیں. آپ لوگوں میں سے جب تک مڈل کلاس کے لوگوں میں سے, مڈل کلاس نوجوانوں میں سے قیادت اوپر نہیں آئی, اور اس قیادت کو اوپر لانے کا ہر راستہ ہم نے روکا ہوا. طلبہ یونینز ہم نے بین کی ہوئی, پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی ہم نہیں لے کر آئے. اب صرف یہ راستہ ہے کہ یا رشتہ دار اوپر آئے یا چاپلوس اور وفادار اوپر آئے, جو بہت خوشامد کرتا ہے میرا لیڈر, میرا قائد کہتا رہے, وہ آئے گا اوپر. تو قابل اور باصلاحیت لوگوں کے آگے آنے کا کیا راستہ ہے مجھے بتا دیجئے. وہ راستہ کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم. جس دن وہ راستہ بن گیا اور اس کے ذریعے پاکستان کا عام آدمی اقتدار میں آ گیا, یقین کیجئے وہ آدمی پاکستان کو بدلے گا, وہ پرائم منسٹر پاکستان کو بدلے گا جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے. اس کو پتا ہوگا ایک عام آدمی کی تکلیف اور پرابلم کیا ہے. انشاءاللہ
یہ آپ نے تو ہمیں ایک نیا خواب جو ہے وہ دکھا دیا. اللہ کرے یہ آپ کی تحریک کامیاب ہو اور آپ نے جو عزائم رکھے ہیں وہ پورے ہوں. تو ناظرین، اقرار الحسن بھائی صاحب نے جتنی بھی گفتگو آپ نے سنی ہے، اس کے بعد میرے خیال میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمیں دیجیے اس کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. اللہ حافظ.